اجازت ہے نوکری شروع کی اجازت ہے؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ آپ کو ہزاروں ایسی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قاضی وسیم صاحب کتنے حسین انداز میں میرے مولا نے انہیں ایک ملکہ عطا کیا ہے کہ وہ کسی بنجر پھول کو بھی یا مرجھائے ہوئے پھول کو بھی دیکھیں تو اسے اتنی حسین امیجری میں کنورٹ کر لیتے ہیں کہ وہ بھی مہکنا شروع کر دیتا ہے۔ خدا ان کے سفر بے خطر کرے۔ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں 10 سے 15 منٹ آپ کے لینا چاہ رہا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنے سے بہتر پڑھنے والوں کے حوالے ممبر کریں گے۔ سامعین گرامی، سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ تمام احباب کو اس بادشاہ کی آمد کا جشن مبارک ہو جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے۔ میں تھوڑے کو اجازت لے کے نوکری شروع کی تھی تو تسی کرم والوں ولدے من خیر مبارک بھی نہیں آکے سوزی میرے نال علم کوئی نہ اب میں حکلنا مجھے اکیلے پڑھنا ہے، آپ کو بھی میرے ساتھ اکیلے سننا ہے۔ تسی باویں اس تو ڈو کی بکل مار کے چادرہ میں ہور ہاتھ گھٹ کے بھی بھونا میں توڑے کو داد نہ منگ سا، صرف اتنا منگتا پیا کہ جتنی دیر میں 10-15 منٹ کھلوتا ہوں صرف میری گل پسند آوے تو تھوڑے جے مسکرا دے ویا، اور میں توڑے کو کچھ نہیں مانگ رہا۔ اور مسکرانا بھی ضروری ہے، با خدا جو آج بھی نہیں مسکرا سکتا وہ پھر بھلا بندہ کب مسکرائے گا۔ آخر کو میرے مولا علی کی آمد ہے، اور میں مولا علی علیہ السلام کے موالیان اور ملنگوں جڑے سردی دے بالکل کٹے پہن انہاں مسکراون دی زحمت بھی نہ دیواں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 13 رجب نہ، پہلا جملہ میں اپنے جشن کا کہہ رہا ہوں جی، مسکرانے کا بھی اس لیے زحمت دے رہا ہوں کہ 13 رجب نہ کوئی چھوٹی آمد ہے نہ کوئی چھوٹی خوشی ہے۔ میرے سر پہ قرآن رکھیے، یہ 13 رجب اتنی بڑی آمد ہے کہ اس 13 رجب کو علی کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے ہیں جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے۔ تھوڑی جی ہاں ایک گھر دے آئے مہربانی کرے آئے اللہ دا نام منے آئے میں نہیں کہ جی کر دے آئے میری گل سنن تو بعد علی بادشاہ کو لینے کے لیے وہ ہستی گئے، صحیح گل ہے، وہ ہستی گئے چلو جو کبھی قرآن لینے کے لیے بھی نہیں گئے۔ میرے خیال میں میرا بھرا میری گل دا غصہ کر کے چادر لا جے دیتی گئی، یہ دا مطلب ہے کہ ہن ہاتھ چیسے لیکن گل دا وزن کریں، گل ہن میں کردہ ہی چل تیرے نالا کیونکہ تو ہن پہلی صف وچ آ کے ہن مقابلے تے لے پہ میں داد دینی ہی کرما لیا میں تے تن میں سوادی جی گل تو سناواں جو کبھی قرآن لینے بھی، آپ شیعہ ہیں یہ میرے اہل سنت بھائی ہیں یہ میں نہیں جانتا، جو بھی ہیں میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن اپنی مسجد کے پیش امام کے سر پہ قرآن رکھ کے کہیے گا کہ رجوع میں ایک جشن ہوا تھا، اس میں شیعہ سنی دونوں بھائی موجود تھے اور لاہور سے آئے ہوئے ایک ادنا سے طالب علم نے سوال کیا تھا، اس سوال کا ذرا قبلہ ہمارے پیش امام جواب تو دیجئے، نہیں پتا چلا علی کس بادشاہ کا نام ہے، اپنے پیش امام سے پوچھئے گا، وہ ذاکر سوال کر رہا تھا جو ایک رات رسول کے بستر پہ سو کے اللہ کی مرضیاں خرید لے وہ 3 دن کعبے میں رہنے کا کیا حال ہے؟ مل کے ہائے دریا ایک رات جو رسول کے بستر پہ سویا اور اس نے خدا کی مرضیاں خریدنی، وہ 3 دن کعبے میں رہا ہے، اب اس کے 3 دن کعبے میں رہنے کی کیا قیمت؟ ہم سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ 13 رجب ہے کیا۔ سیف الدین سیف نے فرمایا تھا سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں بات۔ آقا کا جو بھی چاہنے والا ذاکر آ رہا ہے وہ آپ کو سنا 13 رجب رہا ہے لیکن اپنے اپنے رنگ سے سنا، اور یہ ذکر اتنا وسیع ہے کہ خدا کی قسم 1400 سال ہو گئے، 1400 سال ہو گئے سامنے سننے والا بور ہو ہی نہیں رہا۔ ذکر کا معجزہ ہے کہ اس میں تازگی اتنی۔ گزارش آپ کو میری سمجھ میں آ رہی؟ یہ سارا 13 رجب کا یہ جو واقعہ ہے جو سنہری ہے، اب آپ بیٹھ رہے ہیں تو کم از کم دعا تو کریں جانے کے بعد
کہ یہ واقعہ ہوا کیا تھا. فوٹو چھکیندے ہوئے میں انداز دے ویا کہ یہ سارا نقشہ تھا کیا. لمحے کے لیے میرے شیعہ سنی بھائیوں، فقط لمحے کے لیے اپنے علیحدہ کسی جگہ پہ بیٹھ کے فقط اتنا سوچنا کہ کیا معیار ہوگا اس ماں کا، یہ عظمت کی کس بلندی پر فائز ہوگی وہ ماں جو اپنے بیت الشرف سے خیرامہ خیرامت چل کے خدا کے گھر کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی اور اس نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا میرے مالک، دیوانہ صاحب سر چوے، میرے مالک گواہ رہنا، تو نے بلایا ہے کیونکہ تیرے گھر کو میرے بیٹے کی ضرورت ہے، ورنہ میرا علی تو جہاں جائے گا وہیں کعبہ بن جائے گا. یہ جہاں جائے گا، یہ علی ہے، یہ جہاں جائے گا یہ وہیں کعبہ بنا دے گا. میری مخدومہ کے جملے مکمل نہیں ہوئے تھے یا خیبر شکن کی ماں کے احترام میں کعبے کی دیوار گر گئی. دیوار گری تو میری مخدومہ اندر تشریف لے گئی. ابھی یہ جو نقشہ قاضی صاحب نے پیش کیا کہ اندر جانے کے بعد کیا ہوا، یہ صرف وہ کر سکتے ہیں، خدا انہیں زندگی دے، ورنہ اتنے حسین طریقے سے بی بی کے خانہ کعبہ کے اندر جانے کی بات کو کسی نے آج تک بیان نہیں کیا. خدا ان کے سفر بے خطر کرے، با خدا لوں لوں انہوں دعا پی کر دی. اب دیوار گر گئی، سامعین کرام مجھے اپنی نوکری کرنی ہے، دیوار گری. اب یہاں پر بھی اختلاف ہے علماء قم اور علماء لکھنؤ میں، کہ جو قم کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں علی بادشاہ کی ماں کے سامنے کعبے کی دیوار ہٹ گئی، اور لکھنؤ والے اس سے اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیوار ہٹی نہیں، علی کی ماں کے سامنے کعبے کی دیوار پھٹ گئی. وہ کہتے ہیں دیوار ہٹ گئی. میں اوک سو کر کے اے محلہ اپنے نال رلا لیا وے تے اے جڑے بیٹھے ہو، خدا دا واسطہ نے کدی کدی تواڈے وچ آنا ہوندا وے زان نہ کرے آئے، میں صرف تواڈے کولوں مسکراہٹ مانگ رہا، میں آدھا نہ ہاتھ چاہو، صرف تھوڑی جی ہوں ہاں یا مسکرا تو سکدے ہو. وہ کہتے ہیں دیوار ہٹ گئی، اور یہ کہتے ہیں مجھے امام حسین علیہ السلام کی عزت کی قسم ہے، کچھ نہیں تو لاکھ سوا لاکھ کا مجمع تھا پچھلے سال کراچی ملیر جعفر طیار میں اسٹریٹ کا جشن تھا زیر آسمان. پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. میں نئی داد مانگ رہا، لیکن میرے ساتھ جرم کرے گا وہ بندہ جو مسکرانے تک کی بھی زحمت نہیں کر سکتا. میں قم والوں کا بھی احترام کرتا ہوں، میں لکھنؤ والوں کا بھی احترام کرتا ہوں، میں کسی کی مخالفت، میں اختلاف کا قائل ہی نہیں ہوں، میں لڑائی کا قائل ہی نہیں ہوں، میں انتشار کا قائل ہی نہیں ہوں، میں دونوں فیملیز کو ساتھ ملاتا ہوں. وہ کہتے ہیں دیوار ہٹ گئی، یہ کہتے ہیں دیوار پھٹ گئی. علی عباس عسکری جملہ تبدیل کرتا ہے، دیوار کچھ ہٹ گئی، دیوار کچھ پھٹ گئی. آ رکھ میرے سر پہ قرآن، کعبے کی دیوار علی سمجھ کے ہٹ گئی، حیدر سمجھ کے پھٹ گئی. جو مشکل بات کے خریدار بیٹھے ہیں، یہ ان ہاتھوں کو میرے مولا سلامت رکھے. دیوار علی سمجھ کے ہٹ گئی، جسے حیدر کے معنی آتے ہیں، علی سمجھ کے ہٹ گئی. حیدر چیر پھاڑ دینے والا، دیوار علی. دیکھیں نا، حیدر کے معنی ہے جو چیر پھاڑ دے، جو لمحہ بھی نہ لگائے. دیوار علی سمجھ کے ہٹ گئی. بلکہ اگر آپ لوگ میرے ساتھ تعاون کریں تو بات ہی صرف اس دیوار پہ کرتے ہیں. آپ کو ایک خیال دیا جی کعبے کی دیوار ہٹ گئی، آپ کو دوسرا خیال دیا جی کعبے کی دیوار پھٹ گئی. میرے مولا کے نہایت محترم ترین مدحت سرا، نہایت اچھے داستان نوا، مناسب ترین قصہ گو جناب یاسر غفار کوثر صاحب، نہایت ادیب الذاکرین، میرے مولا نے سلامت رکھے. ان سے بھی اجازت، سر جی کعبے کی دیوار پہ بات چل رہی ہے، دیوار یا ہٹ گئی، دیوار یا پھٹ گئی. دیوار علی سمجھ رہا تو ہٹ گئی، دیوار نے سمجھا حیدر آ رہا ہے تو دیوار پھٹ گئی. میں زندگی میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں، میرے مولا کرم فرمائیں گے، آپ بڑے بیٹھے ہیں، دعاؤں سے نوازیے گا. مصرع پڑھ رہا ہوں، دھرتی نے آسمان سے کہا یا علی مدد. تو بات چپ کر گیا ہے نا کرما لیا کہ لوڑ آئی چادر لان دی بات نہیں سنجاتا تو بات رجوئے آلے ہم. دھرتی نے آسمان سے کہا یا علی مدد، پھر آسمان نے جان سے کہا یا علی، جان سے کہا
دھرتی نے آسمان سے کہا یا علی مدد. پھر آسمان نے جاں سے کہا. جاں کا میرے چند جاں کا مطلب زور لا کے. دھرتی نے آسمان سے کہا. لیجئے یہ ایک اور خیال آپ کے سامنے آ رہا ہے. میں نے کہا ہے کہ جتنی دیر سنے کعبے کی دیوار پہ بات کرتے ہیں, پڑھ بھی پہلی بار رہا ہوں, مجھے وہ ڈائلاگ ڈیلیوری لہجے کا اتار چڑھاؤ نہیں ہے, پریپریشن ہی نہیں ہے, پہلی بار جیسے بھی پڑھ رہا ہوں سنیے گا. دھرتی نے آسمان سے کہا یا علی مدد, پھر آسمان نے جاں سے کہا یا علی مدد. ارے دیوار کب پھٹی ہے یہ کعبے نے زور سے, مولا علی کی ماں سے کہا یا علی. گزارش سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ ارے دیوار کب پھٹی ہے یہ کعبے نے زور سے, مولا علی کی ماں سے کہا. اچھا دیوار گری, بسم اللہ جی, میری مخدومہ اندر تشریف لے گئی, دیوار واپس لگ گئی. دکھ ہوتا ہے خدا کی قسم زمانے کے تعصب پہ کہ بندے آرام سے بیٹھ کے کہتے ہیں کون سی بڑی بات تھی علی کے ماں کے سامنے, مولا علی شہنشاہ بادشاہ کی والدہ گرامی کے سامنے کعبے کی دیوار. پوری دنیا میں دیواریں اتفاقاً گرتی ہیں, اتفاقاً گرتی ہیں. یہ کوئی بڑی بات ہے, تجھے شرم نہیں آئی؟ تو نے بڑے آرام سے کہہ دیا میری مخدومہ کے سامنے کعبے کی دیوار اتفاقاً گری ہے. میں نے پوری دنیا میں شہزاد سب اتفاقاً دیواریں گرتی تو دیکھی ہیں, پھر کھڑی ہوتی نہیں ہیں. انج تو ہو جاؤ اسی بھی قد ڈھے پہ گئی, کدی انجی ہوئے ہو کہ بات کھلو بھی گئی ہو. ذبی اللہ خوش ہے, حسرت زوبار ہستی ہے. اردو کی لطافت دیکھیے, حرم کو دیکھ کر خود نعمت معمار ہستی ہے. نبی اور خانہ کعبہ کی خوشیاں ایک جیسی ہیں, ادھر سرکار ہنستے ہیں ادھر دیوار ہنستی ہے. ٹائم ہو نہیں گیا میرا؟ ہو گیا نا. آخری 2 منٹ اور یا علی مدد. اب جی میری مخدومہ اندر چلی گئی, مک گئی میری نوکری, میری مخدومہ اندر چلی گئی. اب جب اندر گئیں تو کعبے کی دیوار واپس لگ گئی. اب جب دیوار واپس لگی تو وہ 1400 سال گزر گئے. ایک دراڑ, ایک لکیر, ایک نشان, جو 1400 سال کے بعد بھی میرے مولا کی آمد کا پتہ دیتی. پوری دنیا ہر سال حج اور عمرے کرنے کے لیے وہاں پہ جاتی ہے, اور جب یہ کعبے کے ہر رکن کا طواف کرتے کرتے اس رکن پہ پہنچتے ہیں, وہ جس کونے میں ایک نشان ہے. اب لوگ کریٹیوٹی والے کے دور میں جینے والے ہیں, لوگ تخلیقی ذہن کے مالک ہیں, سوال ایگزسٹ کرتے ہیں. آپ جواب دینے سے منہ چھپائیں تو یہ الگ بات ہے. پوری دنیا سے جو لوگ خدا کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں تو وہ طواف کرتے کرتے وہاں کی انتظامیہ سے پوچھتے نہیں ہوں گے کہ یہ کاہے کا نشان ہے. مجبور ہو کر بھی وہاں کی انتظامیہ کو بتانا پڑتا ہے 1400 سال پہلے کون آیا تھا, کس کی ماں کے احترام میں کعبے کی دیوار گری تھی. اور ذکر کی قسم 1400 سال گزر گئے. میں مولا کی آمد پہ بات نہیں کر رہا, میں صرف اس دیوار پہ بات کر رہا ہوں, اور یہ بالکل میرے جشن کی آخری بات ہے, اسی پہ میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں. 1400 سال گزر گئے, وہ نشان, وہ دراڑ, وہ لکیر آج بھی قائم. دنیا جہان کا ہر خزانہ خرچ ہو گیا, دنیا جہان کا ہر ایکسپیریمنٹ ہو گیا, لیکن وہ دراڑ نہ مٹ سکی, وہ لکیر نہ مٹ سکی. وہ ایک لکیر جو میرے مولا کی آمد پہ پڑی تھی. جب مسکراؤ تو جملہ آدھا, ویسے گل میری یہ آخری ہے بھئی 1400 سال کے خزانے خرچ کر کر کے اور اپنے علم کا جز کیا کل ملا کے اور ایکسپیریمنٹ اور تجربے کر کر کے, اور تم جس علی کی ایک لکیر نہیں مٹا سکے اس کی پوری غدیر کیسے مٹا. القصہ مختصر, خدا درجات بلند کرے. سرکار علامہ نسیم عباس رضوی صاحب بڑے لوگ تھے, باخدا بڑے لوگ. یقین جانیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ریپیٹیشن نہیں ہوتی, وہ ایک بار جب سے دنیا بنی ہے فقط ایک بار آتے. نسیم عباس صاحب وہ تھے, ایسے ویل چیئر کے ساتھ, یاسر بھائی آپ خود بڑے نفیس ہیں, ایسے ٹیک لگی ہوتی تھی اور دھیمی بات کرتے تھے مگر سینے میں ولولے ہوتے تھے. جس شخصیت کا نام نسیم عباس رضوی تھا. 2011 کی بات ہے, کربلا گام شام, میں نا انہی شہزادوں کی طرح نیچے بیٹھ کے مجلس سن رہا تھا. 10-11 کی بات ہے, علامہ نسیم صاحب قبلہ خطاب فرما رہے تھے. انہوں نے 4 مصرے پڑھے اور خدا کی قسم محفل موقوف بھی ہو جاتی تو کسی کو دکھ نہیں تھا. بات اتنی نفاست, اتنے دھیمے آواز میں اتنی قیامت آمیز بات وہی کر سکتے تھے.
فرماتے ہیں پوری دنیا جو ان کے فضائل بیان کر رہی ہے تو ان کی خدمت میں، یاسر بھائی شاعر ہے، شعر سنیں گے سرکار، شعر سنو، ان کی خدمت میں بھی کچھ عرض کرتا ہوں۔ مجمع نے کہا بسم اللہ، فرماتے ہیں بن جاؤ حر جو مرکز زی جاہ بخش دے، فطرس بنو جو سیدہ کا ماہ بخش دے۔ فرماتے ہیں کتنا حسین ربط ہے معبود و عبد میں، بخشے اگر حسین تو اللہ بخش دے۔ نسیم صاحب قبلہ فرماتے تھے میرے پاس نا 1965 یعنی 1965 دا آج بھی اخبار دا ورقہ وہ خامہ موجود ہے جس کی سرخی ہی یہی خبر ہے کہ ان حکمرانوں نے جرمنی سے بڑے بڑے انجینئرز بلوائے اور ان میں جو ٹاپ کلاس انجینئر تھا اسے کعبے کی دیوار میں دراڑ دکھائی اور دراڑ دکھا کر کہا کہ جتنا مال چاہیے لے، جتنے خزانے چاہیے لے، بس کسی طریقے یہ لکیر مٹا دے، یہ لکیر دنیا کو علی کے متعلق سوال کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ پورا کرو، پورا گروپ، آپ گھڑی پہ 40 سیکنڈ ٹائم رکھیں، 1 منٹ ممبر چھوڑو، پورا گروپ آیا، انہوں نے کعبے کی دراڑ دیکھی، وہ لکیر دیکھی، وہ نشان دیکھا، بالآخر واپس گئے اور جتنے بھی کیمیکلز لائے تھے ان کو آپس میں مکس کیا، ایک دھات تیار کی گئی اور اس دھات کو تجربے کے طور پہ کہیں استعمال کیا گیا اور وہ تجربہ بھی کامیاب ہو گیا۔ جس وقت تجربہ کامیاب، انسان کی فطرت ہے، یہ اندر سے انہیں موٹیویشن مل گئی، یہ اندر سے پرسنلی موٹیویٹڈ ہو گئے۔ جب انہیں اندر سے اعتماد ملا تو اس کے کانفیڈنس کا لیول یہ تھا، توڑی پنجابی دا جملہ وے، اس نے کیمیکلز کا وہ مربع اٹھایا، وہ مکسچر اٹھایا، تو توڑی ساڑی پنجابی تقریباً ایک ہی ہے، اس آ کے نا وہ سارا مال کعبے دی قد تے تھپ چھوڑیا، اس لم چھوڑیا، اس لم کے تو مشینہ نال پلستر کرایا، پلستر کراوین دی دیر آئی، نشان مٹ گیا، لکیر مٹ گئی، دراڑ مٹ گئی۔ وہ دراڑ جو مولا علی علیہ السلام کی آمد کا پتہ دیتی ہے 1965 میں وہ مٹ گئی۔ جس وقت دراڑ مٹی تو اس کے غرور کا عالم یہ تھا، اس نے کعبے کی دیوار کو کمر کی اور پیچھے ذمہ داروں کی طرف منہ کیا۔ گل میں کردہ تسی اس پاس ویکھو بندہ مسکرائیں دا کیڑا نہیں، میں گل ہی مسکراواں نہیں پہ کردہ۔ اس نے پیچھے منہ کر کے طنز میں کہا، اس نے کہا بس یہ اتنا سا کام تھا جس کے لیے تم نے مجھے اتنا دور بلوایا؟ ارے تمہارا اتنا سا کام میں نے منٹوں میں کر دیا، یہ کام میں وہاں بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتا تھا، اس سے مشکل کام نہیں۔ وہ ان پہ بار بار طنز کر رہا تھا۔ سعودی حکمرانوں نے اس کے سامنے کانپتے ہوئے ہاتھ باندھ کے کہا بھائی اللہ کے نام پہ ایک بار پیچھے مڑ کے تو دیکھ، تو ہم پہ ہنس رہا ہے، دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے۔ تو سمجھ گئے؟ مل کے بولو نعرہ حیدر۔